اب میرے پاک نبی کے دیوانوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس دفعہ سرکار نے میرے گھر میں آنا تھا، میرے پاس رات گزارنی تھی، تو سرکار آئے۔ جب آدھی رات کا قریب وقت ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور جنت البقیع میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو میں اٹھی، پیچھے سے دیکھا تو سرکار نہیں تھے، تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں بھی جنت البقیع میں پہنچی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ جنت البقیع میں میرے پاک نبی کی ماں کی قبر نہیں ہے، جنت البقیع میں میرے پاک نبی کے باپ کی قبر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جاؤں کسی قبرستان میں تو کہیں کہ مولوی صاحب اپنے باپ کے لیے گیا تھا، اپنی ماں کے لیے گیا تھا، اب بھی تجھے ترس نہیں آتا اپنی زندگی پہ، اپنی آخرت پہ؟ ذرا غور تو کر، میرے پاک نبی کی ماں کی قبر بھی نہیں، باپ کی قبر بھی نہیں، پھر نبی گئے کیا کرنے تھے؟ کس لیے گئے؟ میرے پاک نبی کی نہ تو ماں کی قبر ہے ادھر، نہ تو باپ کی قبر ہے ادھر۔ 15 کی رات عبادت کی رات تھی، حق یہ بنتا تھا میرے آقا مصلی پہ رہتے، مگر نہیں میرے آقا کے غلاموں، بستر سے اٹھے سیدھا قبرستان گئے۔ آقا یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، مولا میری امت گناہگار ہے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، یہ خدا کا محبوب جو راتوں کو اٹھ کر تیری بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے، آج ہم اس کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے ثبوت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ خدا کے بندو، جو محبوب، جو اللہ کا نبی تمہیں سفر میں بھی یاد رکھتا ہے، حضر میں بھی یاد رکھتا ہے، مشکل وقت میں بھی یاد رکھتا ہے، اور اس طرح کی خوبصورت راتوں میں بھی تمہیں یاد کرتا ہے، تم اس کی ذات پر دن کے اندر 3 مرتبہ درود بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تو میرے پاک نبی کے دیوانوں آگے چلیے، میرے پاک نبی کے دیوانوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ کو دیکھا تو فرمایا، عائشہ تو نے کیا سمجھا کہ اللہ کا نبی تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ نہ، ہمارا تو عقیدہ ہے نا، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور یاد رکھ لیں اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستی معصوم ہے، امتی کو یہ حق نہیں کہ دماغ میں یہ بات لائے کہ نبی سے گناہ ہو بھی سکتا ہے۔ تصور سے پاک، تخیل سے پاک، وہم و گمان سے پاک، اللہ کا نبی اس وہم سے بھی نہیں گزرتا کہ کہیں گناہ ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں معصوم۔ اور اگلی بات یاد رکھ لیں، معصوم کون کون ہوتے ہیں؟ ایک تو اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی۔ یہ عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات رکھ رہا ہوں، دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیں۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، نبی جتنے ہیں ٹوٹل، اور اللہ کے رسول بھی جتنے ہیں وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بندے کے ذہن میں گناہ والا تصور و وہم نہیں آنا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ، تیسری جماعت ملائکہ یعنی فرشتوں کی ہے، یہ بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر معصوم نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت، ان کے بارے میں معصوم کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ محفوظ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نے کیا سمجھا کہ اللہ کا نبی زیادتی؟ نہیں آقا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھ، ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب، یہ عرب کے اندر قبیلہ بھی بڑا تھا اور بکریاں بھی بڑی پالتا تھا، فرمایا کہ ان قبیلے کے اندر جتنا بکریاں ہیں، اب ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ ان بکریوں کے جسم پر بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے گناہگار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایسی عظیم رات ہے۔ اچھا مجھے بتا، ایک بکری کے بال کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ اچھا پھر دیکھیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، اگلے جملے کا وزن بھی معلوم کرنا۔ ایک بکری کے بال کوئی بندہ گن کے
نہیں بتا سکتا، مگر یاد رکھے بنو کلب وہ قبیلہ ہے جس قبیلے کے اندر ہزاروں بکریاں تھیں۔ کتنی؟ ہزاروں بکریاں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس رات ان بکریوں کے جسم پر بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بالوں کی تعداد بھی جانتا ہے، اپنی امت کے گناہگاروں کی تعداد بھی جانتا ہے۔